فل بے او وما یساوی ہے، پس بے اور وہ چیز جو مساوی بے ہے، مثلا تملیک، تعویذ وغیرہ، معنی کے لحاظ سے، فل بے او وما یساوی ہے معنی من قبیل الایجاب والوجوب، یہ از قبیل اور از سنخ ایجاب و وجوب ہے، نہ کہ از قبیل اور از سنخ کسر و انکسار۔ میں نے کیا عرض کیا تھا؟ ایجاب و قبول میں تلازم اعتباری ہے اور کسر و انکسار میں یعنی وجوب بغیر تصور ایجاب کے محقق ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی قابل تصور ہے، وجوب لاگو ہو سکتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ عمل میں نہیں آئے گا، عمل میں نہیں آئے گا، لیکن قابل تصور ہے وجوب۔ اسی طریقے سے بے جو ہے اس میں انتقال محقق نہیں ہوگا، عملی اثر نہیں رکھے گا، لیکن اس کی تعریف ممکن ہے، ٹھیک ہے، یعنی بے محقق تو ہو سکتی ہے بیتوں کے ذریعے سے، مگر اثر نہیں رکھتی ہے اس وقت تک کہ جب تک اثر خارجی، کہ جب تک جو کیا نہ ہو جائے، انتقال نہ ہو جائے۔ لل کسر و انکسار، اسباب کسر و انکسار نہیں ہے، کما تخیلہ، یہ تخیلہ کی ضرورت پڑ رہی وہی کسر و انکسار کی طرف، جیسا کہ بعض لوگوں نے یہ خیال کیا ہے کہ یہ قبیل کسر و انکسار ہے۔ جن لوگوں نے فتعمل، پس ہم نے جو بات کی اس پہ غور کیجیے آپ، یعنی جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ اچھی بات ہے۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھا، خیال کیا کہ بے جو ہے اس قبیل کسر و انکسار ہے، کسر و انکسار صنف میں سے ہے، تو جیسے انکسار کے بغیر کسر محقق نہیں ہوتا ہے، جب تک وہ منکسر نہ ہو، یعنی ٹوٹنے کو قبول نہ کرے، تب تک آپ کہہ نہیں سکتے کہ میں نے توڑا۔ بات ہو رہی مولانا؟ جب تک یہ انکسار نہ کرے، یعنی قبول کسر نہ کرے، باب انفعال سے نا، قبول کسر نہ کرے، اس وقت تک کسر محقق نہیں ہو سکتا ہے۔ ادھر ٹوٹا، ادھر اس میں قبول کسر کیا، انکسار ہوا، تو انکسار کے بغیر کسر ممکن نہیں ہے، متصور نہیں ہے، مگر ہاں قبول کے بغیر بے متصور ہے، ویسے ہی کہ جیسے ایجاب کے بغیر وجوب متصور ہے۔ ہو گیا معاملہ؟